बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, बैरूनी प्रेशर और पाकिस्तान में अदालतों में इमरान खान के केस लगने पर हुकूमत खासी परेशान नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को अब जबरदस्ती जेल में रखना हुकूमत की मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा। दुनिया में बदलते हुए हालात और पाकिस्तान की इकॉनमी की नाकामियां हुकूमत के लिए एक तवील चार्जशीट बनती जा रही है। यहां तक कि सीनियर बरतानवी सियासतदानों ने मुल्की पार्लियामेंट के ऐवान बाला दारुल उमार में पाकिस्तान के साबक वजीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के साबक बानी चेयरमैन और साबक वजीर आज़म इमरान खान की हालत ज़ार और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों और पामाली के बारे में अहम सवालात उठा दिए हैं। क्या इससे GSP स्टेटस खतरे में होगा या अमेरिका कब तक हमें रेस्क्यू करेगा? अब ये सवाल गैर जानिबदार हल्के उठा रहे हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में सवाल उठाए गए सूरत हाल को तजारत और बरतानिया के इमदाद के साथ जोड़ने का मुतालबा किया है, जो यकीनन हुकूमत के लिए लम्हा फिक्री है। पार्लियामेंट लाइव.TV के मुताबिक दारुल उमरा के रुकन लॉर्ड गोल्ड स्मिथ का बुध को ऐवान के इजलास में कहना था कि हम जानते हैं कि इमरान खान के वकला, खानदान, उसकी फैमिली और उनके 2 बेटों, जो उन्होंने कहा मेरे भतीजे हैं, मेरी बहन के बेटे हैं, इन तक रसाई नहीं दी जा रही, हत्ता के डॉक्टरों तक भी रसाई नहीं दी जा रही। ये तो बुनियादी किसी भी शख्स का, शहरी का हक है। ये तो फिर साबक वजीर आज़म इमरान है। बरतानिया, अमेरिका, पूरी दुनिया और पाकिस्तान में उठती हुई आवाज़ें और पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर एक सवाल उठ रहा है, क्या पाकिस्तान आइंदा अगर इमरान खान को उनके ज़ाती मामले रसाई नहीं देता मुश्किलात का शिकार होने वाला है? उन्होंने कहा हम जानते हैं कि साबक वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत सा वक्त जेल में कैदे तन्हाई में गुजार रहे हैं और उन्हें उनके बुनियादी सहूलतों से भी महरूम रखा हुआ है। इनकी सेहत तेजी से खराब हो रही है। अब वक्त आ गया है कि बरतानिया पाकिस्तान के लिए अपनी इमदाद पर नजर सानी करे और इस वक्त तक जब पाकिस्तान आज़ाद अदलिया, खुसूसन आज़ाद अदलिया से अहद पूरा ना करे, आज़ाद अदलिया और कानून की अमल दरामद के हवाले से अहद पूरा ना करे। लॉर्ड गोल्डस्मिथ की तकरीर के जवाब में बरतानवी वजीर बराए, इधर अब अहम बात है, बैनुल अक़वामी तरक्की बैरून जिप मैन का कहना था कि बिलाशुबा पाकिस्तान में अदालती कार्रवाई का इसका मामला, ताहम पाकिस्तानी हुकाम की तरफ बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करने की ज़रूरत है, जिन में मुकदमे में इंसाफ पर मबनी कार्रवाई, कानूनी तकाज़े, दौरान हरासत, इंसानी हकूक और मुनासिब इलाज तक रसाई शामिल है। अज़हार राय पर पाबंदी पर भी उधर इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि यह हक तमाम पाकिस्तानी शहरी और इमरान खान का भी है कि इनका कहना था कि बरतानवी वज़रा और ज़रूरत और इंसानी हकूक के हवाले से बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करने का मामला बाकायदगी से पाकिस्तान के हम मनसब अफराद के साथ उठाया है। रुकन लॉर्ड मोहम्मद ने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आज़म को कैद करने की तारीख है, ख्वाह साबक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भट्टो हो, नवाज शरीफ हो। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के मामले में बरतानवी हुकूमत ने इन्हें नवंबर 2019 में इलाज के लिए बरतानिया आने की इजाज़त दी थी, 2019 में इजाज़त दी थी। उन्होंने सवाल किया कि अगर इमरान खान ख़ानदानी या पार्टी अरकान ऐसी ही दरख्वास्त दे तो बरतानिया हुकूमत का जवाब क्या होगा? ये एक सवाल है। इस सवाल पर प्रिंस चिप मैन का कहना था कि सवाल का जवाब नहीं दे सकती, ये मामला इमिग्रेशन पॉलिसी है और इमरान पाकिस्तान में अदालतों की यकतरफा इंसाफ ना फराहम करना और अदली अज़हार राय पर पाबंदी का भी तज़किरा किया गया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद ने बिला आखिर साबिक वजीर आज़म इमरान खान और इनकी अलिया बुशरा बीबी का 190 पाउंड का मुकदमे में जमानत का केस 11 मार्च समाअत मुकर्रर कर दी गई है।
اس پر غیر جانبدار آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ پھر اس میں اگر دباؤ نہیں ہوتا تو عمران خان کی القادر اور توشاہانہ 2 میں ضمانت یقینی نظر آتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سرفراز ڈوگر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں یا دباؤ میں مزید ٹائم لیتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 190 ملین مقدمے میں ضمانت کا مرکزی کو سماعت کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی متفرق درخواستوں پر سماعت ہوئی اور جسٹس سرفراز ڈوگر جو 15ویں نمبر پہ تھے اور جسٹس اعظم نے سماعت کی۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے اس کیس کی سماعت کے شروع ہونے سے قبل ہی کمرہ عدالت میں رش ہو گیا اور وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پی ٹی آئی کے رہنما تھے، جس پر سماعت کے آغاز پر پی ٹی آئی کے وکلاء کے روسٹرم پر آنے پر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جن کے بارے میں علیمہ خان کہتی ہیں وہ عمران خان کو انصاف نہیں دیتے، عمران خان کی مشیرہ علیمہ کہتے ہیں، شین الدین برہم ہوئے اور برسٹر سلمان صفدر نے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دے کیا کہ یہ کیا ہے، یہ سب لوگ روسٹرم پر کیوں آ رہے ہیں؟ کیا آپ سب کو وکلاء کو روسٹرم پر بلا کر عدالت کو دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں؟ برسٹر سلمان نے ساتھی وکلاء کو ہدایت کی کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ عمران خان کے وکیل نے دلائل شروع کی اور موقف اپنایا کہ مانی پی ٹی آئی کا میڈیکل گراؤنڈ پر جیل سے باہر لایا گیا، اپیل پر سماعت نہیں مانگ رہے، 1 سال سے سزا مطلع کی درخواست زیر التوا ہے، رجسٹرار آفس ہماری جلد سماعت کی درخواستیں مقرر ہی نہیں کر رہا، جس پر عدالت نے درخواست جلد سماعت کے مقرر کرنے کی درخواست پر احکامات جاری کرتے ہوئے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا مطلع 11 مارچ 2026 کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ سپریم کورٹ میں بھی عمران خان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے رابطہ کیا ہے۔ توقع یہ ہے کہ اگر میرٹ پر کیس سنے جاتے ہیں تو عمران خان پر دونوں کیس میں اتنے کمزور اور لاغر ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب جو آئینی ماہر ہیں، انہوں نے کہا یہ کیس 3 دن سنا جائے تو عمران خان کو دونوں کیسوں میں باعزت بری ہو جائیں گے۔ دوسری طرف عمران خان سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی عمران خان کی آنکھ بچانے کے لیے علیمہ خان نے مطالبہ کیا ہے عوام گھروں سے نکل آئے، اب عمران خان کی صحت سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے ریلیف نہ ملا تو عوام سے اپیل کریں گے کہ ان کے بقول بانی پی ٹی آئی عوام کے لیڈر ہیں اور عوام کو ان کی صحت کے معاملے میں گھروں سے نکلنا چاہیے۔ انہوں نے پرامن احتجاج کی کال دیتے ہوئے کہا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا آئینی قانونی حق ہے، جسے روکنا آئین شکنی اور آرٹیکل 6 کے مترادف ہوگا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے سینئر وکلاء پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہا ہے کہ مطالبہ کیا کہ علی بخاری، حامد خان لطیف کھوسہ جیسے وکلاء اپنا کردار ادا کریں کیونکہ عمران خان نے ان پر یقین کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں وکلاء کی بڑی تعداد موجود ہے، انہیں موجودہ صورتحال میں متحرک ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کے کیس کی سماعت وقفے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا طویل تاخیر پریشان کن ہے، ہمیں بار بار عدالتوں میں درجنوں مرتبہ آئے لیکن ہر دفعہ انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کی ایک آنکھ متاثر ہے اور دوسری کا خدشہ ہے، جب تک ان کا مکمل میڈیکل چیک اپ نہیں ہوتا ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ علیمہ خان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آئندہ سماعت میں جج کے عمرے پر جانے اور پھر اگلی سماعت پر پروسیکیوٹر کے انتخاب پر بیٹھے جیسے معاملات سامنے آ سکتے ہیں، خدشہ ظاہر کیا ہے جس سے کیس میں مزید تاخیر ہوگی۔ اب عمران خان کی صحت پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی کے علاج میں سوال اٹھایا ہے کہ جن ڈاکٹروں نے علاج کیا ہے وہ اس شعبے کے ماہر ہی نہیں تو وہ ٹریٹمنٹ کیا کریں گے۔ اس موقع پر عمران خان کی بہن عظمیٰ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے ذاتی ڈاکٹروں کی جانب سے دی گئی مشاورت اور میڈیکل رپورٹس عوام کے سامنے لائی جائے اور ذاتی معالجین سے چیک اپ ہی ہمارا مطالبہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جان بوجھ کر زیادتی کی جا رہی ہے، پہلے ان پر 200 سے 300 مقدمات درج کیے گئے، پھر انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا
اور ان کا مکمل ٹریٹمنٹ نہ دینا حکومت کی غفلت ہے۔ ناظرین، دوسری طرف خواجہ آصف وزیر دفاع کہتے ہیں، خواجہ آصف کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی گروپوں میں ہزار اختلافات ہیں لیکن خان اندر ہی رہے گا، اس پر سب متفق ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت شہداء کے جنازوں میں شرکت سے گریز کرے گی۔ روزانہ پولیس کی شہادتیں ہو رہی ہیں مگر عمران خان ترجیح اول آخر ہے، سب چاہتے ہیں وہ اندر ہی رہیں، باہر بیٹھے۔ خواجہ آصف کا بیان یہ مذاق خیز لگتا ہے، صرف وہ اپنے الیکشن کا نتائج دیکھ لیں اور ریانہ ڈار کے ووٹ دیکھ لیں۔ کے پی کے میں دہشت گردی تو جہاں بھی ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ کیا بلوچستان میں تو آپ کی حکومت ہے خواجہ صاحب؟ اسلام آباد میں تو آپ کی حکومت ہے، وہاں امام بارگاہ میں 37 لوگ شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے، اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟ کیا آپ یہ بات یقین سے کہتے ہیں مسلم لیگ نون میں اختلافات نہیں ہیں؟ کیا حمزہ شہباز کی خاموشی کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ ناظرین، دوسری طرف جو اہم بات ہے برطانیہ کی، جو میں نے پہلے ہی کہا کہ برطانوی وزیر نے کہا ہے، ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ملک میں بنیادی انسانی آزادی کی عزت دینا ہوگی، فیئر ٹرائل کا حق دینا ہوگا، میڈیکل ٹریٹمنٹ عمران خان کو دینا ہوگا، جیسے یہ ہر انسان کا حق ہے ویسے ہی عمران خان کا بھی حق ہے۔ ہیومن رائٹس آئین بین الاقوامی قوانین کے احترام ہونا چاہیے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں عمران خان کی صحت پر بحث کے دوران حکومتی وزیر کا بیان یقیناً حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس موقع پر عمران خان کی بہن نے گفتگو کرتے ہوئے ناظرین، آپ نے عمران خان کی بہن علیمہ خان عظمیٰ اور نورین کی گفتگو سنی۔ اس موقع پر علیمہ خان نے بھی گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے اداروں کو جھنجھوڑا ہے۔ اور اگر یہ سپریم کورٹ آپ ریلیف نہیں دے سکتا، ہم پورے پاکستان کو، اپنی پارٹی کو، ہم پورے پاکستان سے اپیل کرنے لگے کہ ہر حالت میں آپ، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہمارا بڑا قیمتی بھائی نہیں ہے، پاکستان کا ایک لیڈر ہے، پاکستان کا وہ ہستی ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے، اپنے ملک کے لیے کرنا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی کے لیے نہ کریں، ملک کے لیے کریں۔ آپ لوگوں نے سب نے باہر آ جانا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں پورا احتجاج، کل میں کورٹ میں کری تھی، میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، ATC کورٹ میں جو وہاں پہ پروسیکیوٹر کھڑا تھا، سے کہا، میں نے کہا آپ ڈیٹ کی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ڈیٹ اگلی بار ڈیٹ ہم نہیں آ سکتے۔ اس نے کہا جی میں چاہوں گا کہ آج آپ دینا چلیے، یہ پروسیکیوٹر نے کہا۔ تو میں نے کہا یاد رکھیں، پورا احتجاج ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ جب ہم کون دیتے ہیں پورا احتجاج جو ناکا لے رہی تھی، پورا احتجاج کی پالیسی، جب کوئی اس کو چیلنج کرے گا، پروسیکیوٹر ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی سزا دی جائے، ان کے اوپر آئین کی خلاف ورزی کی کرمنل پروسیڈنگز بنتی ہیں، اور یہ سزا ایسے بھی ہے جو غلط سزائیں دے رہے ہیں، ان کے اوپر ججز کے اوپر بھی کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے اور لائسنس سسپینڈ ہونے چاہیے جو پروسیکیوٹر کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں پورا احتجاج ہمارا آئین حق دیتا ہے اس چیز پر۔ جب آئین ہمیں حق دے رہا ہے، ہر پاکستانی کا یہ حق بنتا ہے۔ ناظرین، اگر آئین کے پرامن انصاف نہ دینے پر سزا ہوگی تو پھر ہی ملک انصاف کی طرف جائے گا۔ اس موقع پر سلمان صفدر نے عدلیہ کو بھی آئینہ دکھایا اور کچھ حقائق بتائے جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کی زبانیں ہیں۔ مہینے اور 15 دن وہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ میں ہوئی اور القادر ٹرسٹ کا کیس تھا۔ القادر ٹرسٹ میں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 5 مہینے اور 15 دن کے بعد یہ ہیئرنگ فکس ہوئی، اور ان 5 مہینے 15 دن میں بے شمار مرتبہ ہم نے مختلف اپلیکیشنز پبلش کی، بے شمار مرتبہ چیف صاحب سے رابطہ، ان کے عملے سے رابطہ، فکسنگ برانچ سے رابطہ، مگر کبھی بھی ان 5.5 مہینوں میں پٹیشن جو ہے ان کی فکس نہیں ہوئی۔ آج جب یہ کاروائی شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب کو سب سے پہلے میں نے یہ بتانا مناسب سمجھا کہ اس وقت جو ارجنسی ہے۔ ناظرین، کسی نے ٹھیک کہا ہے، انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل ہوتا ہے، اور انصاف کو قتل نہیں، انصاف سے معاشرے بنتے ہیں، اور معاشرے بنانے سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اس موقع پر شاہد خٹک نے کہا عمران خان بیمار ہے، ہمارا پورا فوکس عمران خان پہ ہے۔ شاہد خٹک نے کیا کہا؟ MNA PTI نے
नाज़रीन अब उनकी ज़ुबानी सुने। इस वक्त बीमार हैं, उनके आंख का मसला है, उनको 2 दफ़ा फिर लेके आए बगैर इजाज़त के, बगैर बताए। और जो हमारे बुनियादी मुतालबात हैं सेहत के हवाले से कि इमरान खान साहब तक उनके साथी डॉक्टर और जो आंख स्पेशलिस्ट है उनकी मौजूदगी में और फैमिली में बहनों में उनकी मौजूदगी में उनकी पहले तशखीस और उसके बाद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से उनका इलाज होगा, उनकी शिफ्टिंग ताकि उनका प्रॉपर इलाज हो सके। तो इस वक्त हमारी पूरी तवज्जो जो है वो इमरान खान साहब की सेहत पर है। इख्तिलाफ और सिंपल बात है, मौजूदा हुक्मरान अपने लिए बहरान खुद कर रहे हैं। अगर आइन और कानून के मुताबिक जो बैन अल-अक़वामी लॉ है उन्हें इजाज़त दे दी जाए, उनके वकला, उनकी फैमिली और उनके ज़ाती मालिकीन, तो मुल्क में ये बहरान और बेचैनी ख़त्म हो सकती है। और बाकी अदालतों का काम इंसाफ देना है, इंसाफ में ताख़ीर करना नहीं। दूसरी तरफ अहम खबर, साकिब बशीर जो कोर्ट रिपोर्टर है सुप्रीम, उन्होंने कहा अहम खबर है कि एडवोकेट ईमान मज़ारी और उनके शोहर हादी चट्टा के हक़ में इस्लामाबाद बार के सदर वाजिद गिलानी ने बयान हल्फी ATC के कोर्ट में जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया है कि ये दोनों ना मेरे मुल्ज़म हैं, ना इनके साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए अदालत को कोई रिलीफ देना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। 9 सितंबर को हाई कोर्ट के बाहर झगड़ा केस में वाजिद गिलानी की मदईयत में वकला दहशतगर्दी मुकदमा हुआ था। अब वाजिद गिलानी के इस कोर्ट के बाद शायद ईमान मदारी और हादी चट्टा की रिहाई मुमकिन हो। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में इकॉनमी पर बात बाद में करेंगे। नहायत तशवीशनाक खबरें हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।